الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ عام طور پر مسلمان ماہ رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب بناتے ہیں، تو اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، تو اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کے لیے کہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے دن یہ مال زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گا، ایسا سانپ جس کے سر کے بال بھی جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ سخت خطرناک قسم کا سانپ ہے، بہت زہریلا ہے، کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی جھڑ گئے، اور جو 2 نقطے ہیں یہ اس کے زہریلے پن کی علامت ہے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور پھر وہ اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کے کہے گا، دائیں بائیں سے دونوں باچھوں کو پکڑ کے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مال کی نعمت عطا فرمائی وہاں مال کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا انعام ہے۔
اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو سارا کا سارا مال لے لیتے، لیکن ہم نے سارا مال نہیں لیا. ہم جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر بخل ہے، اس لیے ہم نے اس کا کچھ فیصد حصہ مقرر کیا جو ہمارے راہ میں خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی پورے سال میں ایک بار، اور وہ بھی 2.5%. لاکھ پر 2,500 تو 2,500 تو کچھ بھی نہیں. 2,500 تو ایک آدمی اپنا روز کا خرچہ کر لیتا ہے. پورے سال کے اندر ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے. اب اس میں ہمارے ہاں کوتاہی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، دیتے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس کی وجہ سے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں. دوسری بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا سال صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھ لینا چاہیے نفل نماز اگر کوئی پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا کیا؟ نفل نماز الگ ہے، فرض الگ پڑھنا پڑیں گے. تو ظاہر ہے آپ نے نفلی صدقہ دیا، زکوٰۃ فرض ہے، وہ فریضہ تو الگ ادا کرنا پڑے گا. بعض لوگ دیتے اندازے سے دے دیتے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے، بس میرا اندازہ یہ اتنی بنتی ہوگی، اندازہ نہیں چلتا. یہاں پر پورا حساب کر کے دینا ضروری ہے. اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا بچ گیا وہ سارے مال کو تباہ کر دے گا. اس لیے اپنے مال کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر کے پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری. اور بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ اس دور میں بھی ایسے افراد ہیں اپنا کاروبار 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، بعض 3 دن کے لیے بند کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حساب کتاب کرنے میں وقت لگتا ہے، اور کوئی کام نہیں کرتے، صرف حساب و کتاب ہوتا ہے، اور حساب کتاب کر کے باقاعدہ اپنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. اور جس کی زکوٰۃ ہر سال ایسا ہوتا ہے، ایسے افراد مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے زکوٰۃ نکالی تھی 5 لاکھ، اس سال ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے 8 لاکھ، ماشاءاللہ. اس سال ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے 10 لاکھ. کوئی اور بھی آگے جاتا ہے. اس کا کیا مطلب کہ حساب کر کے دیا، اللہ نے مال میں برکت دی، کسی کا مال دگنا ہو گیا، کسی کا مال 1.5 گنا ہو گیا، کسی کا مال اور زیادہ بڑھ گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات ہے. تو اس لیے پورا اہتمام کر کے دیکھ بھال کر پھر کرنا چاہیے. گھر میں خواتین کو بھی بتانا چاہیے، خواتین کے ذمے میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض شوہر کہہ دیتے ہیں چھوڑو تم، میں خود دیکھ لوں گا، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس میں جو دے رہا ہوں وہ کافی ہو گیا. بھی تم دے رہے ہو کافی نہیں ہوگا، تم اپنے مال کی دے رہے ہو، عورت کی ذمہ اپنے مال کی ہے، الگ الگ ہے. انشاءاللہ میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا. بہرحال تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر اتنی سخت وعید کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ مال جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اگر بندہ صاحب نصاب ہے تو باقاعدہ اس کا حساب کر کے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اور سال سے مراد چاند والا سال ہے، اسلامی سال ہے، شمسی سال نہیں. جو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس اعتبار سے اگر 1 رمضان کو میں صاحب نصاب بنا، اس سال 1 رمضان کو میرے ذمے میں زکوٰۃ لازم ہوگی. کیونکہ 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے اگر شمسی سال دیکھا جائے، 10 دن کا فرق. اور ہو سکتا ہے اب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا جس نے 1 رمضان کو دینی تھی، 10 رمضان کو حساب کرے گا. ہو سکتا ہے 1 رمضان کو اس کے پاس 15 لاکھ ہو اور 10 رمضان کو اس کے پاس 10 لاکھ تھے، اس نے 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ اس کے ذمے میں 15 لاکھ کی زکوٰۃ تھی. اس کو اسی دن حساب کرنا ضروری تھا جو اس کا سال بنتا تھا. اس لیے اس کا اعتبار، بعض کہتے ہیں جی میری اکتوبر کے اندر تھی، نومبر کے اندر تھی، اس کا اعتبار نہیں. اس کا اعتبار ہے آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، اس کا حساب رکھنا ضروری. زکوٰۃ کس کس مال پر لازم ہے؟ تو زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر لازم ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، اور نمبر 4 مال تجارت. ان چاروں کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. بس یہ 4 چیزیں، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ لازم نہیں. گھر میں فرنیچر پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر آپ کی 2 گاڑیاں، 3 گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، آپ نے موبائل لے رکھے اپنی ضرورت کے لیے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، لیکن بیچنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اپنے لیے لے رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کس پر ہے؟ نمبر 1 سونے پر. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ بقیہ 3 مال، چاندی، نقد رقم، مال تجارت، کچھ بھی موجود نہیں، نقد رقم بھی 0 ہے، صرف سونا ہے، تو پھر اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ. 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ نہیں. کب؟ جبکہ صرف سونا ہو. لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے علاوہ چاندی بھی موجود ہے، یا نقد رقم موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے،
تو اب 7.5 تولہ نہیں دیکھا جائے گا. اب اگر 1 تولہ 2 تولہ بھی ہوگا تو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی, اور اس کے ساتھ جو چیز موجود ہے, وہ چیز موجود ہے, چاندی موجود ہے یا نقد رقم موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے, اس کو بھی ملایا جائے گا. ان سب کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 5 لاکھ کچھ ہزار روپے بن رہی ہے, 5,03,000 روپے بن رہی ہے, آگے پیچھے چلتی رہتی ہے. مختلف حکومت سرکار نے اس دفعہ 5,03,529 روپے مقرر کیے جس پر زکوٰۃ کاٹی گئی ہے. تو بہرحال تو اس طرح کسی کے پاس بن جائے گا تو زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. نمبر 2 چاندی میں بھی یہی حساب ہے. اگر صرف چاندی ہے, چاندی کے علاوہ کچھ نہیں, سونا بھی نہیں ہے, نقد رقم بھی صفر ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, تو چاندی 52.5 تولہ ہوگی تو زکوٰۃ ہے, ورنہ نہیں. یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. لیکن اگر تھوڑی سی چاندی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز موجود ہے, نقد رقم موجود ہے یا تھوڑا سونا موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے, اب ہم ان کی مالیت لگائیں گے, قیمت لگائیں گے. اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یعنی تقریباً 5 لاکھ کچھ ہزار کے لگ بھگ ہو گئی تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ گھر میں بھی بتانا چاہیے خواتین کو, ان کے پاس یہ صورت بن جاتی. اور یہاں یاد رکھنا چاہیے سونا چاندی استعمال کا ہو یا استعمال کا نہ ہو, زیور کی شکل میں ہو یا ڈلیے کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں موجود ہو, ہر حال میں سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. چاہے عورت نے وہ زیور پہنا ہوا ہے چاہے نہیں پہنا ہوا, کچھ بھی ہو, ہر حال میں دینا ضروری ہے. اس کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ حدیث میں وعید ارشاد فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس 2 خواتین آئیں اور ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے, تو آپ نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا یہ آگ کے 2 کنگن تم نے اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں. تو ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے, پتہ چلا پہنے ہوئے زیور پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ تو سونے اور چاندی سے متعلق ہو گیا. اب اس میں ایک بات مزید سمجھنے کی ہے کہ یہ سونا یا چاندی یا تو شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے. اس میں شوہر کی ملکیت الگ, بیوی کی ملکیت الگ شمار کی گئی ہے, ایک ہی ملکیت نہیں ہے. جو سونا عورت کو مہر میں ملتا ہے یا اپنے والدین کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کی مالک عورت ہوتی ہے. اسی طرح سسرال کی طرف سے جو زیور چڑھایا جاتا ہے اگر وہ اپنی بہو کو مالک بنا کر دیا جائے تو اس کی مالک بھی وہ خاتون ہے. یہ 3 قسم کا زیور آ گیا اس کے بعد, ایک مہر میں ملا, ایک وہ جو اس کو اپنے والدین سے ملا, ایک وہ جو سسرال کی طرف سے ملا اور مالک بنا کر دے دیا گیا. تو یہ تینوں قسم کے زیور کی زکوٰۃ عورت کے ذمے میں لازم ہے, جو میں نے تفصیل بیان کر دی اس تفصیل کو سامنے رکھ کر. اور اس کی زکوٰۃ شوہر کے ذمے میں نہیں, کیونکہ وہ ملکیت بیوی کی ہے, شوہر کی نہیں ہے. شوہر کی ملکیت الگ ہوگی, بیوی کی ملکیت الگ ہوگی. اس طرح والد کی ملکیت الگ ہوگی, بیٹوں کی ملکیت الگ ہوگی. ہر ایک کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائے گی, اس کی اپنی ملکیت میں کیا ہے اس کے حساب سے اس کے ذمے میں زکوٰۃ لازم ہوگی. اس لیے گھر میں خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے. اب بہت سارا زیور کا جی ہم نے تو اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے, تو بچوں کے لیے رکھ دینے سے وہ بچوں کا نہیں ہوا, بچوں کے لیے رکھا ہے. جب بچے بڑے ہوں گے, بچیاں بڑی ہوں گی, شادی کی نوبت آئے گی, اس وقت دیا جائے گا. اس سے پہلے استعمال کر رہے ہیں, اس سے پہلے اس کو بیچنے کی ضرورت پڑ گئی, بیچ بھی دیا, تو یہ اس کی مالک والدہ ہی ہوتی ہے, ہاں, یا والد ہوگا, دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا, تو اس کو اس کی زکوٰۃ کا حساب کر کے دینا لازم ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. تیسری چیز ہے نقد رقم. پیسہ ہے, نقد رقم ہاتھ میں موجود ہے, کیش کی صورت میں گھر میں موجود ہے, بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے, یا ہمارا پیسہ لوگوں کے ذمے میں قرض ہے. ہم دکاندار ہیں, ہم کاروباری ہیں, ہم نے بہت سارا مال بیچ رکھا ہے, اس مال کی پیمنٹ ہمارے پاس آنی ہے. ہم نے اپنا کوئی گھر بیچ دیا, مکان بیچ دیا, فلیٹ بیچ دیا, زمین بیچ دی, گاڑی بیچ دی, موبائل بیچ دیا, کچھ بھی بیچ دیا, اس کی پیمنٹ آنی ہے. اور اس درمیان میں یہ سال ہمارا پورا ہو رہا ہے, تو اس کی جو پیمنٹ آنی ہے اس کو بھی اس میں لگائیں گے, وہ بھی نقد میں ہے, وہ بھی کیش میں ہے. جو آپ نے بیچ دیا تھا, جو چیز بیچی اس کی جو پیمنٹ آپ کے پاس آنی ہے, تو نقد کسی بھی شکل میں ہو وہ دینا ہے. آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوایا ہوا ہے, یا آپ نے کسی کو اپنی رقم قرض دی ہوئی ہے, کہ کسی نے پیسے مانگے, ہم نے 5 لاکھ اس کو دے دیے, اور وہ اس سے امید ہے کہ وہ پیسے ملیں گے بھی ہمیں, ہم نے قرض دیے ہوئے اس کو, لیکن ملیں گے, وہ دینے کے لیے تیار ہے, تو اس پیسے پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. وہ ہماری ذمے میں ہے, کیونکہ وہ میری ملکیت میں, اس کی ملکیت میں نہیں. وہ قرض دیا, وہ واپس دے گا مجھے. تو نقد رقم کسی بھی شکل میں ہو, اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً میں بتا دی 5,03,000 کے لگ بھگ موجود ہے, تو اس پر لازم ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو میں نے الگ کر کے رکھے ہیں, شادی کے لیے رکھے ہیں, حج کے اخراجات کے لیے رکھے ہیں, بچیوں کی شادی کرنے کے لیے رکھے, کسی بھی مقصد کے لیے رکھے ہو.
آئندہ ضرورت اس کو نہیں دیکھا جائے گا، فی الحال دیکھا جائے گا. فی الحال کیا ہے؟ فی الحال وہ ضرورت سے زائد رقم ہے، فی الحال وہ ہماری استعمال کی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہے ہی ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا. چوتھی چیز ہے مال تجارت، کہ جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے لے رکھی ہے، یعنی پلاٹ خریدا تھا، زمین خریدی، مکان خریدا، اسی طرح کاروباری جتنے بھی بازار کے اندر کریانے کے کام ہے، سپر اسٹور ہے، کچھ بھی ہے، جو چاہے جوتے والے کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے، کچھ بھی کاروبار ہے، اس میں جتنی چیزیں خریدی جاتی ہیں بیچنے کی نیت سے خریدی جاتی ہیں، اس پورے مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہے. یہ مال تجارت کہلاتا ہے کہ آدمی نے خریدا اس نیت سے تھا آگے بیچ دوں، اس پر زکوٰۃ لازم، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں. بعض لوگ کہتے تھے ایک پلاٹ لیا، 2 پلاٹ لیا، 10 پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں اور مقصد بیچنا ہی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ تو میں نے اپنی ضرورت کے لیے لیا، تو 10 پلاٹ کی بندے کو کیا ضرورت ہے؟ ایک میں مکان بنائے گا، 2 میں مکان بنا لیے، چلو زیادہ سے زیادہ، باقی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اگر بندہ جھوٹ پر کسی طرح راضی کر لے تو الگ بات ہے، کل قیامت والے دن جا کے جواب دینا پڑے گا. اگر کسی کے پاس اس طرح پلاٹ موجود ہے جو بیچنے کی نیت سے لے رکھے، وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کے دل کی حالت جانتا ہے، بیچنے کی نیت سے خریدے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمے میں لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ بڑے ہیلے بہانے کرتے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، وہ میں نے عرض کیا لاکھ پر 2,500 ہے، وہی دیتے ہوئے انسان کہتا ہے کہ بس چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، پیسہ نہ جائے میرا، ویسے اللے تللوں میں ہزاروں خرچ کر دے گا. اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے انسان کو کتنا پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، یہ علامت ہے اس کے دل میں بخل ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہے جو ابھی تک نہیں نکلی، وہ اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا. جس اللہ نے اتنا مال دیا اس کے راستے میں اللہ نے تھوڑا سا ہی لیا، اور وہ بھی اللہ کو ضرورت نہیں، یہ نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو دنیا کے سارے کام بن سکتے ہیں، مدارس بھی چل جائیں، مسجدیں بھی چل جائیں، جتنے فلاحی ادارے رفاہی ادارے سب چلیں، اللہ کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے مال کی. اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا راستہ عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو مال کی نعمت بھی دی، ان کی آزمائش بھی ہے، ان کے پاس مال بھی موجود ہے، اب میرے حکم پر خرچ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اب ان کے دلوں میں مال کی محبت ہے کہ نہیں ہے. فائدہ میرا اور آپ کا ہی ہے. ہم مسجدوں میں، مدارس میں اور غرباء اور فقراء پر خرچ کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے چلے جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں میں نہیں دوں گا تو کوئی ہو جائے گا، میں نہیں دوں، یہی کل قیامت والے دن میرے گلے میں سانپ کا پھندا بن کر آئے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور آ کر کاٹے گا، اور اس کو جو سزا ملنی ہے وہ الگ ہے، اور اس کی دنیا کبھی پنپتی نہیں ہے، یہ پھر مال کے ہرس میں ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. اس لیے عادت بنانی چاہیے، بچوں میں بھی عادت ڈالنی چاہیے، پیسے کی ہرس لالچ محبت دل میں نہ ہو، پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہ زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، فرض ہے، فرض پر عمل نہیں ہوا تو اس پر پکڑ ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام ہو. تو چوتھی چیز ہے مال تجارت. یہ 4 چیزیں ان پر زکوٰۃ لازم ہے. مال تجارت کے اندر آپ کا خام مال ہے، آپ کا تیار شدہ مال ہے، آپ کی فیکٹری ہے، فیکٹری میں کچھ خام مال پڑا ہے، کچھ تیار شدہ مال ہے، کچھ بازار میں تیار ہو کر چلا گیا، یہ تینوں قسم کے اموال پر زکوٰۃ لازم ہوگی. اسی طریقے سے آپ نے جو مال بیچ دیا اس کی قیمتیں آنی ہے، وہ ساری اس میں حساب کتاب ہوگی. ہاں جو آپ کے ذمہ قرض ہے وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گا کہ آپ کا تجارتی قرض ہے، مال لیا تھا آپ نے، وہ بیچ دیا، کچھ آنا ہے، کچھ ابھی ان کی رقم دینی ہے، تو جو کمپنیوں کی رقم دینی ہے وہ اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے، تو آپ کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا. اس میں کسی کو سمجھ نہیں آئے تو وہ آ کر بعد میں پوچھ سکتا ہے. یہ 4 قسم کے اموال جن پر زکوٰۃ لازم ہے. یہ تو ہو گیا کہ کس کس پر لازم ہے. اب کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ پھینکنے کا حکم نہیں ہے کہ اٹھا کر پھینک دیجیے جہاں چاہے پھینک دیا، نہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے. زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں سے 2 رشتے ہیں جن کو نہیں دے سکتے، یہ پہلے یہ سمجھ لیں. نمبر 1، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، یہ آپس میں نہیں دے سکتے. اسی طرح والد اپنے بیٹے کو، پوتے پوتی، نواسا نواسی، آگے جتنے چلے جائیں کسی کو نہیں دے سکتے، والد والدہ. اسی طرح بیٹا بیٹی اپنے والدین کو، اپنا دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک چلے جائے، کسی کو نہیں دے سکتے. یہ 2 رشتے ہیں جن میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو. اس طرح والدین اپنی اولاد کو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، آگے تک چلے جائیں. اور اسی طرح اولاد اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کو نہیں دے سکتے. ہاں دائیں بائیں
زکات دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بھائی کو زکات دی، بھائی مستحق زکات ہے، بہن مستحق زکات ہے، ہاں، اور اسی طرح چچا تایا مستحق زکات ہے، دے سکتے ہیں وہاں زکات دینا جائز ہے. بلکہ افضل ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسے افراد ہیں تو ان کو دینے پر اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں. دو جگہ ایسی ہیں جس میں ڈبل ثواب ہے. ایک اپنے ان رشتہ داروں کو دینے پر صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، زکات کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرے مدارس کے اندر دینے پر کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے پر بھی ثواب اور دین کی نشر و اشاعت کرنے پر بھی ثواب، وہاں بھی ڈبل ثواب ملتا ہے. یہاں دو جگہ پر ڈبل ثواب ملتا ہے. تو بہرحال یہ اپنے حساب سے دیکھ کر ادا کی جاتی ہے. ان دو کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ دے سکتے ہیں. اور مستحق زکات کون ہے؟ مستحق زکات وہ ہے جس کے پاس 5 چیزیں نہ ہوں. 5، ابھی تو میں نے 4 شمار کروائی تھی، اس میں ایک 5 شامل کرنی ہے. جس کے پاس 5 چیزیں، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم، نمبر 4 مال تجارت، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد مال. ضرورت سے زائد مال وہ ہوتا ہے جو گھر میں، جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ آپ کا فرنیچر پڑا ہوا استعمال میں نہیں آ رہا، آپ بستر پڑے ہوئے استعمال میں نہیں آتے، آپ کی گاڑیاں 2 3 کھڑی ہیں، ایک گاڑی استعمال میں آتی، 2 گاڑیاں استعمال میں نہیں آتے، آپ کے پاس 2 موبائل ہیں، ایک استعمال میں آتا ہے، ایک نہیں استعمال میں آتا، برتن رکھے ہوئے ہیں، برتن استعمال میں کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، سال میں کبھی 1 مرتبہ استعمال میں آ گئے ورنہ نہیں. یہ ضرورت سے زائد چیزیں. یہ 5 چیزیں، یہ 5 چیزیں ان میں سے ساری یا کچھ کسی کے پاس موجود ہیں اور اس کی مالیت اگر لگائی جائے وہ 5,03,000 کے لگ بھگ ہو جائے، 5 لاکھ کے اوپر ہو جائے، تو ایسا آدمی مستحق زکات نہیں رہتا. یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. تو جس کو ہم زکات دینے لگے اس کی مالی پوزیشن اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ بھال کر کے اگر ہمارا غالب گمان ہو گیا یہ بندہ مستحق زکات ہے تو ہم اس کو زکات دے سکتے ہیں. اس لیے اس کا حساب رکھنا ضروری ہے. پھینکنے کا حکم نہیں کہ بس جو آیا اٹھا کر دے دیا، نہیں، پھینکنے کا حکم نہیں. بعض لوگ ایسے ہی بہت سارے رفائی ادارے آ جاتے ہیں، بہت سارے ٹرسٹ آ جاتے ہیں، ہاں، اور وہ کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اس میں مسلمان بھی آ رہا ہے، کافر بھی آ رہا ہے، سب کو دے رہے ہیں. تو کافر کو تو زکات دینا جائز ہی نہیں ہے. تو جو ایسے مدد کر رہے ہیں وہاں اگر ہم نے زکات دی تو ہماری زکات لگے گی نہیں، جائز ہی نہیں ہے وہاں زکات دینا. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم کس کو دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم کسی بھی جگہ دیں تو دیکھ بھال کر دیں، ایسے نہیں اٹھا کر پھینک دیا بس جہاں خرچ ہوتی رہے. یہی وجہ ہے آپ زکات کی رقم سے مسجد کو تعمیر کرنا چاہے نہیں کر سکتے، زکات کی رقم سے پل بنا لیا، زکات کی رقم سے میت کا کفن لے لیا، جائز نہیں ہے. زکات کی رقم سے نالیاں بنوا دی، سڑکیں بنوا دی، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. زکات میں کسی غریب کو باقاعدہ مالک بنا کر دینا ضروری ہے. جب تک کسی کو مالک بنا کر نہیں دیں گے زکات نہیں ہوگی، اس لیے مالک بنا کر دینا ضروری ہے. اسی طرح بہت سارے بیمار ایسے سامنے آ جاتے ہیں واقعتاً مستحق زکات ہے، کہا جی ڈاکٹر کا کتنا خرچہ آیا، جو خرچہ ہے وہ بالا دے دیا، اس بندے کو رقم دی نہیں اور ڈاکٹر کا خرچہ زکات کی رقم سے دے دیا، زکات ادا نہیں ہوگی. زکات آپ باقاعدہ اس غریب کو دے دیں کہ یہ لو جی آپ کو میں نے 50,000 دیا، اس سے آپ اپنا خرچہ جو بھی ڈاکٹر کا ہے وہ بھی ادا کرو، اس کے ذریعے اپنی دوائی بھی لو، کچھ بھی لو، یہ میں نے آپ کو دے دیا. ہاں، اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہے دوائی ہم زکات کی رقم سے لے کر دے سکتے ہیں. راشن کی ضرورت ہے راشن زکات کی مدد سے لے کر دے سکتے ہیں، زکات کی رقم سے لے کر دے سکتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں راشن بھی دیا جا سکتا ہے، چیزیں بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں، بشرطے کے سامنے والا مستحق زکات ہو جس کے بارے میں بتا دیے یہ 5 چیزیں اس کی ملکیت میں نہ ہوں یا ہوں اتنی مالیت نہ بنتی ہو. اور نمبر 2 اس کے ساتھ وہ سید بھی نہ ہو جو سادات کے قبیل سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سادات کے لیے زکات کو، تو سادات کی مدد نفری رقم سے کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہے، اس لیے اس کی مدد اس اعتبار سے خوب کرنی چاہیے اور اس کو دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کا حساب کتاب بھی رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو بات تھی کہ زکات آپ کہاں کہاں دے سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح بعض لوگ زکات کی رقم سے افطاری کرا دیتے ہیں رمضان میں، افطاری کرانے سے بھی زکات ادا نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں. افطاری کرانے سے زکات ادا نہیں ہوگی، زکات مالک بنا کر دینا ضروری ہے. زکات مالک بنا کر اگر نہیں دیا تو اس کے ذریعے سے زکات ادا نہیں ہوگی. اسی طرح بعض لوگوں نے BC ڈال رکھی ہوتی ہے، کمیٹی BC پیسے دیتے ہیں ماہانہ اور پھر 10 ماہ بعد یا سال بعد وہ ہماری BC کھلتی ہے، ہمیں پیسے ملتے ہیں. اس BC میں جتنی رقم جمع کروائی ہوئی ہے اگر ابھی تک ہم نے وہ وصول نہیں کی تو وہ بھی زکات میں شمار کریں گے، کیونکہ وہ پیسے ہمارے ان کے پاس امانت ہے، وہ ہمیں دیں گے. اور اگر ہم وہاں سے وصول کر چکے اور وصول کر کے وہ ساری BC خرچ ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں بچا، اب ہم دیکھیں گے وہ BC کی بقیہ رقم کتنی رہ گئی ہے. 2 لاکھ رہ گئی، 4 لاکھ رہ گئی، 3 لاکھ رہ گئی. جتنی وہ BC کی رقم میرے ذمے میں باقی ہوگی میں اس کی زکات اس کو زکات کے پورے مال میں سے مائنس کر دوں گا، کیونکہ وہ میرے ذمے میں قرض ہے، مجھے وہ واپس دینا ہے. ایسے ہی بعض لوگ شادی بچیوں کی کرواتے ہیں اور شادیوں میں بہت سارا خرچہ کر دیتے ہیں.
شادی اگر کسی بچی کی کروانی ہے، پہلی بات تو یہ کہ شادی کے لیے ضروری نہیں کہ زکات ہی کی رقم سے کروائی جائے. نمبر 2، اس میں حال کرانا، حال میں کھانا کھلوانا، ہاں اس کے خرچے اوپر سے بالا جا رہے، زکات نہیں ہوگی ادا، اس سے زکات ادا نہیں ہوتی. اس بچی کی جو ضرورت کی چیز ہے وہ آپ لے کر دلوا سکتے ہیں، اور وہ بھی دھیان سے. اس کے والدین نے ظاہر ہے ہم سے تقاضا کیا تو 2-4 بندوں اور سے بھی تقاضا کیا ہوگا. کسی کی طرف سے اگر ان کے پاس کچھ چیزیں آ گئیں اور وہ 5 لاکھ کے بقدر مال کے مالک بن جائیں گے تو زکات کے مستحق نہیں رہیں گے. اس لیے بچی کی ضرورت کی چیز پوچھی جا سکتی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرورت کی چیز بازار سے خرید کر براہ راست بچی کے حوالے کر دی جائے، بچی کو مالک بنا کر دے دی جائے تو اس کی زکات بھی ادا ہو جائے گی. لیکن ترتیب پوچھ کر، جو میں نے ترتیب بتائی، ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی اٹھا کر پھینک دیا بس ٹھیک ہے جو خرچہ ہو رہا ہے، حال کا خرچہ، مہمانوں کا خرچہ، حال میں کھانے والے سارے آئے، وہ مستحق زکات تھوڑی تھے، وہ غریب تھوڑی تھے سارے، اس میں امیر بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اور کھانا کھلایا، کھانا کھلانے سے زکات ادا تھوڑی ہوتی ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. بعض لوگ اس کا دھیان نہیں رکھتے اور اس طرح زکات نکال دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوہ جو ہوتی ہے وہ بھی لازماً اس کو زکات دے دو، جو یتیم ہے اس کو بھی زکات دے دو. نہیں، بیوہ اور یتیم کے اندر بھی ضروری ہے کہ بیوہ کی ملکیت میں کتنی ہے. بہت ساری ماسیاں گھروں میں کام کرتی ہیں اور وہ مانگتی رہتی ہیں، ان کا کام ہی مانگنا، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ جڑا ہوا ہوتا ہے. اور کئی میرے سامنے ایسے کیس آئے ہیں، کئی ایسے قصے آئے ہیں، بہت سارا مال ان کے پاس موجود ہے، ہم ان کو اٹھا کر دے رہے ہیں کیونکہ وہ گھروں میں کام کرتی، گھر والے سارے اٹھا کر اپنا انہی کو دیتے ہیں جو کچھ بھی دینا ہے. تو یہ بھی دیکھ بھال کر کے، ماسی ہے ٹھیک ہے کام کر رہی، اس کی ملکیت میں کیا کچھ ہے، اگر اس کی ملکیت میں یہ 5 چیزیں، ان کی اتنی مالیت موجود ہوگی تو وہ بھی زکات کی مستحق نہیں ہے، زکات کی مستحق نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. کتنے بعض غریب ایسے ہیں جو مر گئے، وہ جا کے بھکاری تھے، لیکن پیچھے سے پتہ چلا اکاؤنٹ کھلے تو لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکلے. ایسے لوگ موجود ہیں. یہ مانگنے کا جن کا پیشہ ان کو دینا ہی نہیں چاہیے اول تو یہ بیوہ ہو، بیوہ کے بارے میں بھی تحقیق کی جائے کہ اس کے پاس سونا تو موجود ہے نہیں ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے، گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہے وغیرہ وغیرہ، دیکھ کر اطمینان ہو جائے پھر دیا جائے. اس طرح کوئی یتیم بچہ ہے، بچی ہے، اس کی بھی اگر ہم زکات سے مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ واقعتاً غریب ہے، اس کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے کہ نہیں شرط پائی جاتی، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ زکات پھینکنے کا حکم نہیں. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. جس طرح ہم نماز کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہو، جس کی صورت اور سیرت بھی ایسی ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایسی زکات کی ادائیگی کا حکم تو اس کو اہتمام سے زکات ادا کرنے کا حکم ہے کہ کس طرح زکات ادا کی جائے. بعض لوگوں کے پیسے بینک میں رکھے ہوتے ہیں اور بینک زکات کی کٹوتی کر لیتا ہے، تو اگر بینک نے زکات کی کٹوتی کسی کی کر لی ہے اور وہ نیت کر لے تو اس کی زکات ادا ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ خود زکات کی رقم ادا کرنی چاہیے اور بینک میں فارم بھر دیا جائے کہ بھئی آپ ہمارے زکات کی کٹوتی نہ کیا کریں، ہم اپنے مال کی زکات خود ادا کریں گے. تو پھر اپنے مال کی زکات خود ادا کی جائے اور ایسے مصارف میں لگا جائے جہاں باقیاتاً ضرورت ہے. اور زکات دینے کے لیے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھروں میں جا کے بتایا جائے وہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے زکات دوں. تو زکات ساری یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، یکمشت نہیں دے سکتے. میرے ذمے میں 50,000 زکات بنتی ہے اور 50,000 میرے پاس یکدم نہیں ہے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتا ہوں، 500 کر کے، 1000 کر کے، اس طرح میں دیتا رہوں، زکات ادا ہو جائے گی. اس طرح اگلے سال کی زکات میں ابھی سے ہی دینا شروع کر دوں، مہینے میں باندھ لوں کہ اتنا اتنا میں دیتا رہوں گا ہر مہینے میں، اور جب وہ سال مکمل ہوگا اس وقت حساب کر لوں گا، اتنی دے چکا ہوں، اتنی باقی ہے تو باقی ادا کر دوں، سہولت ہو جاتی ہے. تو گھر والوں کو یہ بھی جا کر بتانا چاہیے. یہ فوراً آدمی اس پر آ جاتا، اوہو یہ تو ہم کیسے دیں گے، وہ پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو پیسے نہیں ہیں، باقی دیگر اخراجات تو پورے ہو رہے ہیں. وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ کھانا پینا کہاں سے ہو رہا ہے، کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کوئی فنکشن آ گیا اور کوئی شادی آ گئی، وہاں بھی خرچہ ہو رہا ہے، تو زکات کیوں نہیں ادا ہو رہی؟ اس لیے نہیں ادا ہو رہی کہ توجہ ہی نہیں ہے اس زکات کی طرف. توجہ ابھی عرض کر دیا کہ زکات کے اوپر کتنی شدید وعید ہے کہ یہی سانپ بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، قیامت والے دن توق بنا دیا جائے گا اور اسی مال کی تختیاں بنا کر انسان کی پیشانی اور اس کے پہلوؤں کو، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. اللہ مان والا حفیظ، بہت سخت وعید ہے. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے. اور ہم میں سے جتنے بھی ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب نصاب بنایا، وہ باقاعدہ اپنا حساب کریں. اور یہ یاد رکھنا چاہیے سال آپ کا جس دن مکمل ہو اس دن آپ کو زکات کا حساب کرنا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا رمضان میں سال پورا ہو رہا ہے، اگر آپ کا محرم میں سال پورا ہوتا ہے محرم میں حساب کریں گے. آپ کا سال اگر ربیع الاول میں پورا ہوتا ہے ربیع الاول میں کریں گے.
اس وقت ہی آپ زکات ادا کریں گے. رمضان کے انتظار میں نہیں رہیں گے کہ رمضان آئے گا تو پھر دیکھیں گے. نہیں, جس تاریخ میں آپ کا سال مکمل ہوتا ہے اس کا اعتبار ہے. اور یہ بھی نہیں 1 روپے پر سال گزرنا ضروری ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں سے چند دن سے میرے پاس سوال بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس پچھلے سال 5 لاکھ روپے تھے اور اس سال ابھی میرے پاس 10 لاکھ ہیں اور 2 لاکھ 2 دن پہلے آئے ہیں, تو کیا ان کی بھی زکات دینی پڑے گی؟ جی ہاں, ان کی بھی زکات دینی پڑے گی. اس پر تو سال نہیں گزرا, تو سال 1 روپے پر گزرنا ضروری نہیں. سال مجموعی اعتبار سے میرے صاحب نصاب ہونے پر گزرنا ضروری ہے کہ میں پچھلے سال بھی صاحب نصاب تھا اور اس سال بھی صاحب نصاب ہوں. اب میرے پاس کتنی مالیت ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں. میں پچھلے سال 1 رمضان کو صاحب نصاب تھا, اس سال بھی صاحب نصاب ہوں. اب جتنی بھی مالیت ہوگی, جتنی بھی پیسے ہوں گے, چاہے وہ 1 دن پہلے آئے ہوں, چاہے وہ 2 دن پہلے آئے ہوں, سب کی مجھے زکات ادا کرنا لازم ہے. یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا چاہیے. یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی. مزید کی اس سے متعلق بات پوچھنی ہے تو وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ, آج تک کی گئی عبادات, روزے, تراویح, تلاوت, تسبیحات, دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ, ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی محض اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. بقیہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ایک ایک لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, آج کا دن بھی بڑا قیمتی دن ہے, جمعے کا بھی دن ہے, رمضان کا بھی دن ہے, 2 فضیلتیں جمع ہیں. یا اللہ, اس بقیہ دن سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, جنہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے, والدین کے لیے بیماری کے بارے میں دعا کے لیے کہا, یا اپنے رشتہ داروں میں سے, عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے کہا ہے, ایک ساتھی نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے. یا اللہ, ہسپتالوں میں ہوں, گھروں میں, سب کو یا اللہ صحت عطا فرما. یا اللہ, ہم میں سے جتنے بھی ہمارے اعزاء اقربا, دوست و احباب میں سے, جاننے پہچاننے والوں میں سے اسی طرح ایک ساتھی ہیں, ان کے چچا کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی, سب کے لیے دعا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کی قبر کو نور سے منور فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یا الہ العالمین, ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما. اس مسجد کو, دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ, تمام مدارس دینیہ کی, یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے, یا اللہ تمام مدارس دینیہ کے تمام اخراجات کو پورا فرما. دین کے جتنے بھی شعبے کام کر رہے ہیں سب کو یا اللہ ان کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. دینی جماعتیں, تبلیغی جماعت, مدارس, مساجد, خانقاہیں, علماء, تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین, ملک پاکستان اور افغانستان کے درمیان آپس میں معاملات بہت کشیدہ ہیں. مولا کریم, دونوں مسلمان ملک ہے, مولا کریم الہ العالمین خیر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ, خیر کا معاملہ فرما دیجیے. آپس میں یا اللہ شیر و شکر فرما دے, آپس میں اتحاد اتفاق پیدا فرما دے. مسلمانوں کی آپس کی لڑائی سے یا اللہ کافر شیر ہوتے ہیں. ربا الہ العالمین, یا اللہ, یا ذل جلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ان کا آپس میں یا اللہ خیر کا, یا اللہ اتفاق کا, اتحاد کا معاملہ فرما دیجیے. مولا کریم, دونوں طرف دلوں میں نرمی پیدا فرما دے. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.